بإذن الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 243. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے. وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ پھر انہیں زندہ کر دیا. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں لڑو. وَاعْلَمُوا اور سمجھ لو أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ واقعہ قوم بنی اسرائیل میں وقوع پذیر ہوا اور مفسرین نے اس حوالے سے دو باتیں بیان کی ہیں. ایک ان کا موت سے ڈرنا باوجائے جہاد کا. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے جب اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم نے کافروں سے جہاد کرنا ہے اور ان سے لڑنا ہے تو یہ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے. لیکن جہاں پر بھاگے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، اللہ رب العزت نے انہیں وہیں پر موت دے دی. ایک تو مفسرین کی یہ رائے. دوسری رائے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور صحابہ میں سے چند لوگوں کی اور ایسے ہی اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی اور انہوں نے اس بیماری سے بچنے کے لیے اس بستی کو چھوڑا اور دوسرے علاقے میں جا کر آباد ہوئے. اور ان کا خیال تھا جب ہم یہاں سے نکلیں گے، اس بیماری والے علاقے سے نکلیں گے تو ہم موت سے بچ جائیں گے اور اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. لیکن ان کی یہ تدبیر، ان کا یہ کام، ان کا یہ طریقہ کار اللہ کی تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور بنی کیا ان کے ساتھ وقال لهم اللہ موتوا پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو اسی بستی میں یکدم مار دیا. زیادہ قریبی بات یہی ہے کہ وہ طاعون کی بیماری سے بچ کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر اپنے آپ کو موت سے اور بیماری سے محفوظ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن وہاں پر بھی موت سے بچ نہیں سکے. اور ان کی تعداد جیسے کہ قرآن مجید بتا رہا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں میں تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تعداد یا تو 4000 تھی یا 10,000 تھی یا اس سے زیادہ تھی. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مفسرین کا خیال یہ ہے جب یہ لفظ الوف استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کم از کم 10,000 تو تعداد 10,000 سے زیادہ ہی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ایک بستی میں جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا مارا. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا ان کو مرے ہوئے. ایک بستی میں مرے پڑے ہیں، دفنانے کا کوئی انتظام نہیں، اور اتنی بڑی تعداد کو دفنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لہٰذا
روایات میں بیان کیا جاتا ہے جب دوسرے لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پہ مرا ہوا دیکھا، بجائے تدفین کرنے کے اس علاقے کے ارد گرد حد بندی کر دی کہ یہ اب قابل رہائش اور قابل آبادی علاقہ نہیں ہے، بس یہ یہیں پر گل سڑ جائے۔ بالفاظ دیگر آپ کی زبان میں وہ علاقہ ریڈ زون قرار دے دیا، یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، چند مہینے ہو سکتے ہیں، چند ہفتے ہو سکتے ہیں، جب ان کی جسم گل سڑ گئے اور فقط ہڈیاں رہ گئی، وہاں سے اللہ کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ ان کو تو دوبارہ زندہ کر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر۔ ایسا واقعہ پیش آنا خلاف عادت ہے، عموماً ایسا نہیں ہے کہ جب موت آ جائے تو دوبارہ زندگی ملے، اور ایسی زندگی کہ جو بعد میں ایک عرصے تک جیا جائے۔ حالانکہ اسی صورت میں گائے کے حوالے سے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے قتل کے معاملے میں ایک بندے کو، اسی مقتول کو جو زندہ کیا گیا، وہ چند لمحوں کے لیے، تو لہذا یہ کم واقعات ہیں، نہ ہونے کے برابر ان میں سے یہ۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو موت سے فرار ممکن نہیں، دوسرا اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر۔ ایسا واقعہ پیش آنا خلاف عادت ہے، عموماً ایسا نہیں ہے کہ جب موت آ جائے تو دوبارہ زندگی ملے، اور ایسی زندگی کہ جو بعد میں ایک عرصے تک جیا جائے۔ حالانکہ اسی صورت میں گائے کے حوالے سے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے قتل کے معاملے میں ایک بندے کو، اسی مقتول کو جو زندہ کیا گیا، وہ چند لمحوں کے لیے، تو لہذا یہ کم واقعات ہیں، نہ ہونے کے برابر ان میں سے یہ۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو موت سے فرار ممکن نہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ تو چند ہزار کی ایک مثال سیٹ کر دی تاکہ ہمارا ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قائم ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ دوبارہ زندگی ان پر ایک فضل تھا، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اب جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اب حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ کفار کے ساتھ جہاد کرے۔ ان کو کہا چلو اب جہاد کرنا ہے۔ ان کو اس واقعے کے بعد اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ہمیں جہاد کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہم پہلے یا تو لڑنے سے بچنے کے لیے نکلے تھے تب بھی پکڑے گئے، یا بیماری کی وجہ سے نکلے تھے تب بھی مارے گئے۔ اب یہ تیار ہو گئے کہ کیونکہ ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ موت و حیات تو اللہ ہی کے قبضہ ہے، وقت تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوئی لیت و لال نہیں کیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور سمجھ لو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔